ہیں یہ علم جو ہے ایک روشنی ہے. اس روشنی کے ساتھ ساتھ جب یہ علم آتا ہے تو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. جب یہ علم صحیح آتا ہے تو اللہ کی محبت دل میں آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق ہر مومن کے دل میں آ جاتا ہے. یہ علم کی شان ہے. اسی بنیاد پر محبت علم کے ساتھ ساتھ روشنی آتی ہے, علم کے ساتھ ساتھ محبت آتی ہے, علم کے ساتھ ساتھ پیارے نبی کا عشق آتا ہے. اسی طرح علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی آتا ہے, اللہ کا ڈر بھی آتا ہے. مومن کے لیے اللہ کی طرف سے دو بڑی نعمتیں ہیں. ہر مومن کی طرف کے لیے اللہ کی طرف سے دو نعمتیں ہیں. ایک نعمت محبت کہتے ہیں, محبت الہی, محبت رسول, اور ایک نعمت کو خوف الہی کہتے ہیں. ایک طالب علم, ایک چھوٹا سا بچہ, پہلے گھروں کا ماحول کیسا تھا, پہلے ماں بہنیں کیسی تھیں, پہلے گھر کے مرد لوگ کیسے ہوتے تھے کہ صبح کے وقت میں, شام کے وقتوں میں اللہ کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا تھا, اولیاء کرام کے قصے سنائے جاتے تھے, صحابہ کرام کی قربانیاں بتلائی جاتی تھی. یہ پہلے صبح اور رات کا ماحول گھروں میں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد گھر کے مرد کام پہ جاتے تھے, عورتیں اپنے گھر کے کام میں لگتی تھی. اس کا نتیجہ سنیے, ایک چھوٹا سا بچہ مکتب کے اندر پڑھنے گیا, مکتب میں پڑھنے گیا. جب مکتب میں پہنچا تو استاذ نے پڑھایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. ایک وقت آئے گا تیری روح نکل جائے گی اور تو قبر کے حوالے ہو جائے گا, تو قبر کی زیارت کرے گا. چھوٹا سا بچہ اپنی موت خدا کے سامنے چہرہ دکھلانے, اپنے نامہ اعمال کو خدا کے سامنے دکھلانے کا احساس ایسا ہوا کہ چھوٹا سا بچہ رونے لگا. روتے ہوئے اپنے گھر کو چلا. راستے میں ایک اللہ والے ملے, راستے میں اللہ کے ایک ولی ملے. کہنے لگے کیا بات ہوئی؟ کہا آج استاذ نے مجھے سلیٹ پہ لکھا اور آج استاذ نے ہمیں پڑھایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مرنا بھی ہوگا اور مرنے کے بعد اپنے اللہ کو اپنا نام عمل دکھلانا ہوگا, اپنی زندگی دکھلانی ہوگی. اللہ اللہ, میں کیسے اللہ کو اپنا عمل دکھلاؤں گا؟ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے, میں تو کھیلتا کودتا رہتا ہوں, میں کیسے دکھلاؤں گا؟ تو اللہ کے ولی نے کہا اچھا آج تو اتنا ہی پڑھایا کہ حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون علم الیقین لا ترونها عین الیقین. اس کے بعد کہا کہ دیکھو ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس میں تم جہنم کا تذکرہ ہے. جب جہنم والا حصہ اس اللہ کے ولی نے سنایا, وہ بچہ تاب نہ سکا, برداشت نہ کر سکا اور وہیں گرا, اس کی موت آ گئی. چھوٹے سے بچے پر اللہ کا خوف, چھوٹے سے بچے پر اللہ کے علم کی روشنی میں خوف ایسا پیدا ہوا کہ بچہ گرا, مر گیا. جب ماں باپ کو پتا چلا, قاضی بھی دوڑے ہوئے آئے, یہ بچہ مرا کیسے؟ جب لوگ بیٹھے تو قاضی نے کہا, ماں باپ کو مبارکباد پیش کی, ماں باپ کو مبارکباد پیش کی کہ یہ بچہ ہے, علم کے راستے میں مرا ہے, یہ بچہ شہید ہو گیا ہے. یہ بچے کی شہادت تم لوگوں کو مغفرت دلا دے گی, لہذا صبر کر لو. بچے کے ماں باپ صبر کر گئے. پتہ چلتا ہے کہ بچوں میں بھی اللہ کا خوف تھا. جب بچوں میں خوف ہو تو ہمارے اور آپ کے اندر تو خوف الہی ضرور ہونا چاہیے. اگر یہی خوف ہوگا, اسی خوف کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. بس آخری ایک بات سنیے, ایک اللہ کے بندے, ان کا بیان چل رہا تھا, واعظ و نصیحت ہو رہی تھی, ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک غریب علاقے سے گزرتا ہوا ایک نوجوان گزرا, دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں, بس کنارے جا کر بیٹھ گیا, کنارے جا کر بیٹھا. جیسے بیٹھنا تھا کہ اچانک ان کی باتیں سنی, جہنم کے تذکرے ہوئے, اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہوا, اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا, پھر جہنم کا تذکرہ ہوا, آگ کا تذکرہ ہوا. بھڑکتی آگ کا تذکرہ سن کر وہ جوان جو کام کرتا تھا پیچھے بیٹھا بیٹھا سر جھکا کے رونے لگا, سر جھکا کے رونے لگا. اللہ اللہ, میں تو دن بھر کام میں رہتا ہوں, دن بھر کام میں رہتا ہوں. اللہ اکبر, میرا کیا حشر ہوگا, میرا کیا حشر ہوگا, میں پڑھ نہیں سکا. بات آئی, ختم ہو گئی. حضرت عمار ایک بزرگ گزرے ہیں, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے خواب میں دیکھا تو ابا سے پوچھا, ابا آپ تو بڑے عالم تھے, بیان کرتے تھے, لوگوں کو پڑھاتے تھے, اللہ نے آپ کی مغفرت کر دی, کس بات پہ اللہ نے مغفرت کی؟ تو بڑے عالم حضرت عمار کہتے ہیں, ذرا سنیے گا, وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک جگہ رہا, وہ سب کچھ ایک جگہ رہا, مگر اللہ کی بارگاہ میں جب میں پہنچا تو پروردگار نے کہا, اے میرے بندے, ایک دفعہ تم بیان کر رہے تھے, ایک نوجوان بندہ جو کام کر کے گھر لوٹ رہا تھا, پیچھے بیٹھا اپنی زندگی کو
دیکھ کر اپنی زندگی کو سوچ کر رو پڑا، اس کے رونے کی وجہ سے اسی دن میں نے پورے مجمع کو معاف کر دیا تھا۔ ایک جوان کے رونے پر، ایک کام کرنے والے کے رونے پر، جو کچھ کما کر اپنے گھر کو لے جا رہا ہو، اپنے ماں باپ کے لیے لے جا رہا ہو، اپنے بال بچوں کے لیے لے جا رہا ہو، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، پروردگار کو ایسے کام کرنے والے جوان اس کے آنسو کتنے پسند آئے کہ پروردگار نے اس کی برکت سے سب کی مغفرت کر دی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہماری آنکھوں میں کبھی محبت کے آنسو ہو، ہماری آنکھوں میں کبھی اللہ کے خوف کے آنسو ہو۔ یہی خوف کے آنسو ہمیں دنیا میں بھی اور ہمیں آخرت میں بھی عزت اور نجات عطا کریں گے۔